السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 22 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ تمہیں بھی تو خبر ہوگی کہ دریا پاس بہتا ہو تو پانی اچھا لگتا ہے۔ کنارے سے جڑی مٹی سے پوچھو روگ چاہت کا کہ اس پانی کی چاہت میں کنارے سے اتر کر اجنبی دیسوں کو جانا کتنا مشکل ہے۔ کنارہ پھر نہیں ملتا، تمہیں بس اتنا کہنا ہے۔ یہاں جو بھی بچھڑ جائے دوبارہ پھر نہیں ملتا۔ جیل کی دنیا ایک گہرے سمندر سے عجیب دنیا کی مثال ہے۔ ہزاروں زندگیوں کی کہانیاں محض چند روپوں کے عوض اندھے قانون کی بھینٹ چڑھ کر اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہیں، مگر جیل کی چار دیواری سے باہر نہ کوئی آندھی آتی ہے، نہ آسمان پھٹتا ہے، مگر سکوں میں تلتے ایمان اور لوریاں دے کر سلائے گئے ضمیر کی بربریت صرف کسی ملزم یا مجرم کی پیشانی پر اس کی سزا درج کر کے اسی کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ اس زندگی سے جڑے ان دیگر رشتے کو بھی کھا جاتی ہے جو پہلے ہی مجبوری اور بے بسی کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ اندھے قانون کی نگری میں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے، طاقت اور پیسے کا اصول۔ قلم کی ایک جنبش سے تخت کو تختہ بنا دینے والے اندھے قانون کے باعث بہرے منصفوں کے پاس صرف اختیار ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کی پڑتال کر کے روز محشر اس زبردست پکڑ والے رب کے حضور اپنے ہر غلط یا صحیح فیصلے کا جواب دینے کا خوف نہیں۔ رشتہ داری، شناسائی یا تکڑی رشوت کسی دکھیاری ماں کے دل کا حال دیکھنے کی فرصت دیتی ہے، نہ کسی بہن کی عدالتوں میں خوار ہوتی عزت پر شرمندگی کا احساس۔ اس وقت بھی وہاں تانے کی حدود کے اندر ڈی ایس پی کے کمرے میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سانول شاہ وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جو میران شاہ پر دائر جھوٹے کیس کے سلسلے میں حرف بحرف اس کے حکم اور خواہش کے مطابق تحریر کی گئی تھی، اور جس کے لیے اس نے ڈی ایس پی سے لے کر اے ایس پی تک سب کے منہ نوٹوں سے بھرے تھے۔ شجاع کے حکم پر کیس کی ری انویسٹیگیشن کا مرحلہ شروع ہونے سے قبل ہی سانول شاہ اب اس کیس کا فیصلہ سزائے موت کی صورت چاہتا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس سلسلے میں اسے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ بے نام، غریب، بے بس سائلوں کو کرختگی سے جھڑک کر ان کی جائز درخواست سننے سے انکاری وہ بڑا افسر اس وقت جس عمومی خدمت میں مصروف تھا، اس کی اہمیت صرف وہی جانتا تھا۔ چند سال قبل سانول شاہ کے بڑے بھائی کے حکم پر اس نے اپنی جیل کے 4 قیدی غائب کروا دیے تھے، جس کے بدلے میں اسے ایس ایچ او سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ڈائریکٹ ترقی نصیب ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ ایسی ہی کسی کوشش میں تھا۔ سانول پوری عزت و تکریم کے ساتھ اس سے رخصت ہو کر یوں ہی اس کے شاندار ڈیکوریٹڈ کمرے سے باہر آیا۔ اسی تھانے کا ایس ایچ او زبردستی اسے اصرار کر کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ سرکار کبھی اس غریب کو بھی خدمت کا موقع دے دیا کرے۔ وہ آپ کا کیس کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ ہاں، میران شاہ۔ جناب، اس کیس کی رپورٹ میں نے ہی لکھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، کسی بھی کیس کا فیصلہ پہلے یہاں ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کی میز پر عدالت تو سمجھیں صرف ہمارے لکھے ہوئے فیصلے پر قلم چلاتی ہے، جھوٹی یا سچی تفتیش تو ہماری ہی ہوتی ہے سرکار۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے کہکہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ سانول شاہ نے پرسوچ تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس بات میں زر ہلایا۔ اگلے لمحے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار ہزار کے جتنے نوٹ گرفت میں آ سکے نکال کر اس کے سامنے میز پر پھینک دیے۔ کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے رپورٹ میں۔ کل کا سورج ہر صورت میران شاہ کی سزائے موت کی خبر لے کر طلوع ہو۔ ایسا ہی ہوگا جناب، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہنس کر نوٹ اٹھاتے ہوئے اس کی بے جا خوشامد کرتا اندھے قانون کا وہ فرشناس سپاہی اسے خوش کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہا تھا۔ سانول شاہ کندھے پر دھری چادر مزید سیٹ کرتے ہوئے ہنکارہ بھر کر تھانے کی حدود سے باہر نکل آیا۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ سینٹرل جیل میں میران شاہ کے بیرک کے پاس کھڑا تھا۔ میران، جو اپنے دوست حفیظ کے ساتھ لگ کر بیٹھا اس سے سورہ واقعہ کی تلاوت اور ترجمہ سن رہا تھا، اسے کئی ماہ کے بعد اپنے مقابل دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنا ہے اڑتی لگی ہوئی ہے آج کل یہاں جیل میں تمہیں؟ ضرور کسی افسر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ خیر، میں یہاں تمہاری بے بسی پر ہنسنے نہیں آیا، بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کل تمہارے کیس کی پیشی، تمہاری زندگی کی آخری پیشی بنانے جا رہا ہوں میں۔
دیکھوں گا کیا بگاڑ لیتی ہے تمہاری انزلہ شاہ میرا۔ ساری خوش فہمی، ساری امیدیں، سارے خواب مٹی نہ کر دوں تو سانول شاہ نام نہیں میرا۔ اس کی آنکھیں اور لہجے میں آنکھیں لپٹے تھی۔ وہ چپ چاپ ناگواری سے اسے دیکھتا رہا، سر جھکا گیا، چٹاخ وہ ساکت کھڑا، ابھی انوشا کے سر چھین لینے کا رد عمل سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تماچا بھی دے مارا منہ پر۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور غصے کی شدت سے سرخ گالوں کے ساتھ وہ اسے عجیب الجھن میں ڈال گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے غصہ آیا تھا، تبھی چلایا تو انوشا بھی پھٹ پڑی۔ تم اسی سلوک کے مستحق ہو شاہزادہ افندی، جانے کتنی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تم۔ جس شخص کا ساتھ پانے کے لیے تمہاری بہن نے اتنی ساری زندگیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اسی شخص کو سچ بتا کر پھر سے چھین لینا چاہتے ہو اس سے، وہ شخص جو ایک غیرت مند بھائی بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ سچائی جاننے کے بعد تمہیں اور تمہاری بہن کو معاف کر دے گا؟ مزید مت چنگاریاں بکھیرو ان کی زندگی میں، کسی کو تو سکون سے جی لینے دو۔ ماں کو تو پہلے ہی کھو چکے ہو، بیوی جو کبھی تمہاری بہترین دوست تھی، اسے بھی سولی پر لٹکا رکھا ہے تم نے، لے دے کے اب صرف بہن کا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ کیا اسے بھی کھو دینے، سولی پر لٹکانے یا نیم پاگل کر دینے کی ہمت ہے تم میں؟ وہ شروع ہوئی تو پھر خوب ہی دل کا غبار نکالا۔ شاہزر حیرت زدہ یک تک اسے دیکھے گیا۔ واقعی اس نکتے پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جو بات سارے فساد کی جڑ تھی، وہ اسی بات کو پھر سے ہوا دینے جا رہا تھا۔ انوشا اوپر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر وہ شکستہ سا وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ کیا رہا تھا اس کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات نفس انسان سے ایسی غلطیاں بھی کرواتا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، جو ساری عمر کا پچھتاوا بن کر روح کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اس کی بھی ایک ایسی ہی غلطی اس کے گلے پڑ گئی تھی، جس سے چھٹکارا حاصل ہوتا کسی طور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر زاور سمیت سبھی گھر والے اس کی ادھوری بات پر از حد بے قرار تھے۔ صدف بیگم کا حال برا تھا۔ وہ ہر صورت اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، مگر جو حال ان کا تھا، اب وہی حال زاور کے ساتھ ساتھ نصرت بیگم اور جبال صاحب کا بھی تھا، جو انوشا سے بات کرنے کے لیے بے چین تھے، مگر کسی طور اس سے رابطہ ممکن نہ ہو رہا تھا۔ ایسے میں زاور نے پاکستان واپسی کی ٹھانی تھی اور شافیہ نے یہاں اسے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا تھا۔ چلو بادشاہو، آج پیشی ہے آپ کی۔ وہ حفیظ کے ساتھ کھڑا تھا جب ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے لوہے کی سلاخوں سے ڈنڈا بجاتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ کل رات بیرک کی سلاخوں سے سردی چھن چھن کر آتی رہی تھی، مگر اس کے پاس نہ کوئی گرم کپڑے تھے، نہ گرم بستر۔ 15-20 قیدیوں کے لیے جو حکومتی کمبل بیرک میں موجود تھے، وہ مٹی سے یوں اٹے تھے کہ ان کو اوڑھ کر سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جانے 10 سال پرانے تھے یا 20 سال۔ اوپر سے ان کملوں کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ جیل کی سلاخوں سے چھن کر آتی سردی روکنے میں قطعی ناکام تھے۔ شروع میں وہ جیل میں اس ماحول سے قطعی ناآشنا تھا۔ اس نے حفیظ سے پوچھا، یار یہ کھانا جو ہمیں دیتے ہیں، یہ تو کوئی اپنے جانوروں کو بھی نہیں ڈالتا ہوگا، اور یہ کمبل ان کی جو حالت ہے، کیا یہی کمبل ان وزیروں مشیروں کو بھی پیش کیے جاتے ہیں جو جیل کی ہوا کھاتے ہیں، جیلوں میں رہتے ہیں، یہاں کی زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اس کا نظام درست نہیں کرتے؟ حفیظ اس کی بات پر ہنسا تھا اور دیر تک ہنستا رہا۔ او میرے بھولے بادشاہ، تو ابھی نیا آیا ہے نا، اسی لیے باہر کی جوشیلے پڑھے لکھوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ عرصے یہاں رہے گا تو یہاں کے سارے قانون قاعدوں کو پتہ لگ جائے گا۔ ادھر دیکھو، وہ لڑکا آصف ہے، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کے بڑھاپے کا واحد سہارا، کل پھانسی کی سزا ہوئی ہے اسے، اور جانتا ہے کس جرم میں؟ شہر کے MNA کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے ساتھ جھگڑے کے جرم میں۔ لڑائی کے دوران گولی چلی، وہ بھی MNA کے بیٹے کے پستول سے، مگر اسے نہیں لگی، اسی کے کسی دوست کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اب مجرم ایک معزز شخص کا بیٹا ہے، مگر ان صاحب کی عمومی خدمت دیکھو کہ اس بے قصور پر سارا جھوٹا کیس بنوا کر اسے تخت دار پر چڑھا دیا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ پولیس والوں کا سلوک نہیں دیکھا۔ چلو پولیس والوں کو چھوڑو، وکیل صاحب کا حال دیکھ لو۔ اس کے بزرگ باپ نے اپنی زمین بیچ کر وکیل کی فیس بھری، دن رات ان کے چیمبر کے چکر لگائے، دھکے کھائے، مگر اس کے باوجود اس وکیل نے اپنی مخالف پارٹی یعنی شہر کے معزز شخص سے دگنی فیس وصول کر کے خود اسے گنہگار ثابت کر دیا اور اسے سزائے موت دلوا دی۔ حفیظ کی آنکھیں ہلکے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میران گنگ اس خوبرو شخص کو دیکھتا رہ گیا جو
جس کی نخیز جوانی نے ابھی باہر کا منہ دیکھا تھا۔ اس دنیا کے سارے الٹ پھیر عجب ہیں میرے یار، گورنمنٹ پورا پیسہ دیتی ہے کھانے کا، مگر یہ جو اعلیٰ افسران ہیں نا، ان کی بھوک ہم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قیدیوں کے کھانے سے بھی 1/3 رقم پر اپنے لیے بچا لیتے ہیں اور باقی 1/4 رقم سے جیسا کھانا پک سکتا ہے وہ پکوا کر ہمیں کھلا دیتے ہیں۔ جو کمبل وغیرہ آتے ہیں وہ بھی اوپر کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے رہائی پانے کے بعد پھر کسی وزیر مشیر کو دوبارہ یہاں چکر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ حفیظ کا دل بھی زخمی تھا، میران کے اندر بھی وحشت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اس طرف دیکھو، وہ جو لمبی قطار لگی ہے وہ سب باتھ روم جانے والوں کی ہے۔ پچھلے پون گھنٹے سے وہ لوگ لائن میں لگے ہیں اپنی باری کے انتظار میں۔ ابھی مزید 2 گھنٹے اور لائن میں لگے رہ کر انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ باتھ روم صرف 4 ہیں یہاں۔ ان لوگوں میں کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، قائد کے خوابوں کی تعبیر میں ہیں، مگر اس ماحول نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ وہ یہاں سے نکلیں گے تو ملک کے معزز شہری نہیں رہیں گے، جیل کی سلاخوں کے داغ ہوں گے ان کی پیشانیوں پر۔ اور تمہیں پتہ ہے ہمارے اس معزز معاشرے کے معزز لوگ جن کی بدولت یہ نوجوان یہاں آتے ہیں، یہاں سے رہائی کے بعد انہیں کام نہیں دیں گے۔ ان کے گھروں کے بجھے چولہے یا تو بجھے ہی رہیں گے یا پھر اس کمائی سے جلیں گے جو انہیں اور کئی گھروں کے چولہے بجھا دینے پر ملے گی۔ حفیظ کے لہجے ہی نہیں، آنکھوں میں بھی دکھ تھا۔ میران دیوار کے سہارے نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں کوئی کچھ نہیں سوچتا یار، کچھ بھی ہوتا رہے۔ ایسی بھوک اتری ہے اس ملک کے لوگوں پر، آسمان سے کہ سمندر پی کر پہاڑ نگل کر بھی ان کے پیٹ بھرنے کے نہیں ہیں، اور اسی بھوک کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں یا جو اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے دشمن ہیں۔ میران کے ذہن میں حفیظ کی 4 سال پہلے کی گئی باتیں، وہ ساری باتیں تازہ ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس بڑی ہوئی توند والے بدشکل سے سپاہی کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا، جانے آج عدل کے ایوان میں اندھے قانون کی ترازو سامنے رکھنے والے قانون کے ایک اور رکھوالے، ایک اور بہرے منصف نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ عدالت لگی تھی۔ سامل شاہ اور اس کے دونوں باڈی گارڈ چاق و چوبند کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ وہ ایک طرف سر نواڑے کھڑا کٹہرے کو مضبوطی سے تھامے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات خاموشی سے سن رہا تھا، جو اس سے پہلے خود اس کے علم میں نہیں تھے۔ پولیس کے مطابق اس نے اپنے گاؤں کے معزز چودھری خاندان کی حویلی میں نہ صرف ڈکیتی جیسا سنگین جرم کیا تھا، بلکہ حویلی میں موجود چودھری سامل شاہ کی بڑی بہن کو بے آبرو کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا، جس کے لیے گاؤں کے کئی اشخاص چشمدید گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیے جا چکے تھے۔ ان گواہوں سے اگر سامل شاہ خود اقبال جرم کرنے کا کہہ دیتا تو وہ ان سے بھی ہرگز نہ رکتے۔ کسی اور کے لیے جھوٹا قرآن اٹھانا، جھوٹی قسم کھا کر گواہی دینا، یہ تو خیر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میران شاہ کا جرم ثابت ہوا نہیں تھا، طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر ثابت کر دیا گیا تھا۔ وہ کیس جس کا فیصلہ پہلے ہی پولیس کر چکی تھی، سامل شاہ کو دلائے گئے یقین کے عین مطابق ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے بالآخر گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ پولیس کی اچھی طرح کی گئی تفتیش اور چھان بین کو مد نظر رکھتے ہوئے دفعہ 392 اور دفعہ 302 کے تحت انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے سزائے موت کا مجرم بنا دیا گیا۔ ایک سناٹا تھا جو اس کے وجود سے ہوتا ہوا پاؤں تلے سے نکل گیا تھا۔ کس قدر سرد سے سر اٹھا کر اس نے جج کی کرسی پر بیٹھے منصف کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں اس چہرے پر اس کے لیے سوائے کرکھدگی اور نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ سامل شاہ اور اس کے ساتھی اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میران کو لگا شاید وہ اب کبھی زندگی میں دوبارہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کی آنکھ اس وقت ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، سائیکا کا سیل مسلسل آف تھا اور اس کا سر جیسے درد کی شدت سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھی، کسی الجھن کا شکار تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر عارف جیسے گھاگ شکاری کے ساتھ اس کی شناسائی، جانے کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا اس کے پاس، کیوں ہادیہ کے بیکار کی شاپنگ میں بے بس سا اس کے ساتھ پھرتا رہا، کیوں نہیں ڈانٹ سکا اسے، کیوں کوئی بہانہ بنا کر جلدی جان نہیں چھڑوا سکا اسے، پروٹوکول اور اخلاقیات کے چکر میں پھنس کر کیوں اپنے دل کے ساتھ دشمنی کر کے بیٹھا۔ پچھلے 18 گھنٹوں سے وہ گھر سے باہر تھا اور سوائے چند گھونٹ پانی کے
اور کوئی چیز اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ اس وقت اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سارا آفس، بینک بیلنس، ہر چیز۔ اس کے پاپا اور ہادیہ کی بار بار کال آ رہی تھی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ سائقہ کی کال آ جانے کی امید نہ ہوتی تو شاید وہ سیل آف کر کے ہی رکھ دیتا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اسے اور کیوں ہو رہا تھا۔ کیا یہ محبت تھی؟ کیا ایک معمولی سی غریب لڑکی سے کسی کو ایسی جنون خیز قسم کی محبت بھی ہو سکتی تھی؟ کیسی محبت تھی یہ جو ہیروئن کے نشے کے طرح اس کا جوڑ توڑ رہی تھی اپنے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اسے ہادیہ پر بھی غصہ آ رہا تھا جو خواہ مخواہ اس کی جان کے عذاب میں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ کیسا معاملہ تھا یہ دل کا جس نے ازل سے تخت و تاج داؤ پر لگا دیے تھے۔ وہ اپسٹ ہونا نہیں چاہتا تھا مگر اس لمحے اس کی آنکھیں جیسے جلنے لگی تھی۔ خنک ہوا میں دور آسمان پر اڑتے سارے پرندے اسے اپنی طرف اداس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سیل ایک مرتبہ پھر بجنا شروع ہو گیا اور ایک بار پھر ہادیہ لائن پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اس بار بھی اس کی کال کاٹ کر سیل آف کر دیا۔ گھر والوں کا کیا حال ہوگا اور اس کے لیے کتنے پریشان ہوں گے وہ سمجھ سکتا تھا مگر فی الحال وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر سیل آف رکھنے کے بعد اس نے پھر سے آن کیا اور ایک بار پھر سائقہ کا نمبر پریس کر ڈالا۔ اس بار بیل جا رہی تھی۔ وہ مچل کر سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو۔ تھوڑی دیر بعد سائقہ کی تھکی تھکی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو زرنیل۔ ادھر وہ بے قراری کی انتہا پر تھا۔ بولیں۔ اب کیوں فون کیا ہے؟ کیا مطلب اب؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کو ناراض ہونا بھی چاہیے مگر میرا خدا جانتا ہے میں فراڈ نہیں ہوں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو رہی ہے اسی ڈاکٹر عاطف کے ساتھ جن سے پرسوں آپ ساحل سمندر پر ملے تھے، لہٰذا آج کے بعد دوبارہ کبھی میرے نمبر پر رابطہ نہ کرنا، سمجھے؟ وہ سخت رنج اور غصے کا شکار تھی۔ آباد کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا جانتی ہیں آپ ڈاکٹر عارف کے بارے میں؟ میرے مرنے کے بعد بھی آپ اس جیسے 2 نمبر شخص سے کوئی تعلق قائم کر سکتی ہیں؟ میرے جیتے جی نہیں۔ اس بار سائقہ کو چپ لگ گئی تھی۔ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، صرف چند منٹ کے لیے پلیز۔ اب یہ ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ میں ساحل سمندر پر اسی جگہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ اگر 30 منٹ کے اندر آپ وہاں نہ آئی تو یاد رکھیے گا اسی سمندر کی لہریں پھر زندگی بھر آپ کو میرے نوحے سنایا کریں گی۔ اسی تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ سائقہ عجب سی مشکل میں گرفتار لب بھینچ کر رو پڑی۔ شجاع اب بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جب وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، کزن کا؟ تو پھر اتنی جلدی بند کیوں کر دیا؟ میری بات بھی کروا دیتی۔ میں نے نہیں کیا۔ ادھر سے ہی لائن ڈراپ ہو گئی۔ وہ ٹھیک سے وضاحت بھی نہیں دے پا رہی۔ اوکے باہر سے یوں ایک دم اٹھ کر کیوں آ گئی؟ بس یوں ہی کیا صاف کہو تم نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے؟ اس بار وہ چپ رہی تو شجاع مسکرا دیا۔ ناراض ہونا نہیں، بھلا میں کسی سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ طنز کر رہی ہوں؟ نہیں۔ اوکے آج شام تیار رہنا، آپا کی طرف جانا ہے۔ جلدی بحث سمیٹتا وہ دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا تو امامہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا ذہن اس وقت اچھا خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسی روز شام میں ارسلان حیدر کی کال پھر آ گئی۔ امامہ لاکھ خود کو سمجھانے اور مضبوط کرنے کے باوجود اس سے بات کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم مجھ سے بھاگ رہی ہو نا امامہ؟ اس کے ہیلو کہتے ہی اس نے شکوہ کیا تھا۔ وہ آنکھوں سے امڑتے آنسو پی کر رہ گئی۔ کاش یہ ممکن ہوتا تو میں ایسا کر سکتی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کی لغزش پر قابو نہیں پا سکی۔ اتنی نفرت ہو گئی ہے مجھ سے۔ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ امامہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی۔ لگا لیا نا شجاع حسن سے دل؟ مر مٹی نا اس کی شاندار شخصیت اور دولت پر؟ شٹ اپ۔ زہر میں بچھا کوئی تیر تھا جو اس وقت ارسلان حیدر نے اس کے سینے میں اتارا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط اور غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا جبکہ آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ اوکے آئی ایم سوری۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، ہو سکے تو پلیز معاف کر دینا کیونکہ اب میں بالکل اکیلا ہوں، بالکل اکیلا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ امامہ کے آنسو جیسے اس کی پلکوں پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ جلتی آنکھوں سے ساحل سمندر پر رقص کرتی شوریدہ سر موجوں کا خاموشی سے نظارہ کرتا اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ 1.5 گھنٹے کی جاں کسل انتظار کے بعد مرے سے قدم اٹھاتی وہاں چلی آئی، ڈھلتی شام کے ساتھ ساحل سمندر کے کنارے اداس بیٹھا وہ کسی مصور کے شاہکار
تصویر کا کوئی کردار دکھائی دیتا تھا۔ سائیکہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وہ جو ساحل کی موجوں کے رقص میں گم تھا اس کی آواز پر بری طرح چونکتے ہوئے پلٹا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ستارہ سے روشن آنکھوں میں یکدم جیسے دیپ جل اٹھے۔ سائیکہ سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ بہت مزہ آتا ہے نا مجھے تنگ کرنے میں۔ آج اس کی آنکھوں کے رنگ نرالے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں اس وقت زندگی کی کڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ وہ حیثیت، وہ مقام جس کی وجہ سے آپ مجھ سے متاثر ہوئے، اب وہ میرے پاس نہیں رہا ہے۔ وہ ذرا سی تلخ تھی۔ آواز زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کی دولت کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوا ہوں؟ سائیکہ ٹھٹک گئی تھی۔ تبھی وہ پھر بولا، بہت بری بات ہے اتنی جلدی کسی سے اتنا بدگمان ہو جانا۔ بہرحال فنا ہو جانے والی چیزوں پر مر مٹنے والا نہیں ہوں میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کی مدد کس رشتے سے کرنی ہے۔ وہ بول رہا تھا۔ اس بار چونکہ سر اٹھانے کی باری سائیکہ کی تھی۔ عباد نے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑی دیر بعد ایک نفیس سی رنگ برآمد ہوئی۔ سونے کی سستی سی بے حیثیت رنگ ہے اور ہرگز اس قابل نہیں کہ آپ جیسی امیر کبیر خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس معمولی سی رنگ سے کوئی تعلق جوڑا جائے، لیکن غریب ہوں نا، اس لیے اپنے احساسات کے اظہار کے لیے کوئی نایاب چیز فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ جو دل ہے نا میرا، یہ بہت نایاب ہے، اس کی کوئی قیمت لگا بھی نہیں سکتا۔ تو آج اس معمولی سی رنگ کے ساتھ یہ انمول نایاب دل بھی آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ سائیکہ جی قبول کریں گی؟ کتنا احترام تھا اس کی آنکھوں میں، کتنی پاکیزگی تھی۔ وہ کنگ سی کسی پتھر کی طرح ساکت بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ عباد نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور رنگ بڑے پیار کے ساتھ اس کے دوسری انگلی میں ڈال دی۔ یہ لے، ہو گئی ہماری انگیجمنٹ۔ خوش؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ سائیکہ کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ سائیکہ جی چپ کیوں ہیں؟ پلیز کچھ تو بولیں۔ میں جانتا ہوں آپ میری جرأت پر حیران ہو رہی ہوں گی۔ کہاں میں ایک غریب سا آوارہ لڑکا اور کہاں آپ اتنی بڑی مصروف بزنس مین، آباد انڈسٹری کی مالک کی فیانسی، اسے دل سے چاہنے والی۔ لیکن میں کیا کروں، میں آپ سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، نہ ہی آپ کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ شخص تو ویسے بھی بہت مصروف بندہ ہے، میرے جیسی چاہ اور قدر کہاں دے سکے گا۔ لیکن میں آپ کو اس جیسی دولت و حیثیت اور مرتبہ حاصل کر کے دکھاؤں گا، بس تھوڑا سا وقت دے دیجیے مجھے۔ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سائیکہ کی آنکھوں کی سطح نم ہوگی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بے حد روندا ہوا تھا۔ میری شادی آباد انڈسٹری کے مالک سے نہیں، کسی اور سے ہو رہی ہے مسٹر زین۔ آباد انڈسٹری کے مالک سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا میرا۔ آخری بار اس سے بچڑنے سے پہلے وہ اسے اپنی ذات کے بارے میں تھوڑا بہت سچ بتا دینا چاہتی تھی، مگر جیسے کہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، میرے سوا اور کسی سے آپ کا کوئی رشتہ واسطہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور کان کھول کر سنیں، آپ کی شادی ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی، وگرنہ میں کسی سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آج اسے حیران کرنے کے در پہ تھا۔ سائیکہ کا آنسو اس کی پلکوں پر ہی ٹک گیا تھا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کچھ بھی تو نہیں؟ ایک پھیکی سی مسکان لبوں پر پھیلائے اس نے رخ پھیرا۔ جب آباد نے اس کا چہرہ پھر سے اپنی طرف موڑ لیا، اس کی پلکوں پر اٹکا آنسو اپنی انگلی کے پور سے صاف کیے۔ مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں جاننا کہ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مالک دو جہان نے آپ کا چہرہ میری نگاہوں میں بسا دیا ہے۔ میں خود بھی یہ مسٹری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر آپ کے پاس وہ کیا ایسا جادو ہے جس نے مجھے جکڑ کر بے بس کر دیا ہے۔ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ کی فیملی کا پتہ ہے مجھے، نہ میں نے آپ کا گھر بار دیکھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اچانک آپ مجھ سے روٹ کر بچھڑ جائیں تو خدا نخواستہ میں آپ کو تلاش کہاں کروں۔ کچھ بھی تو نہیں جانتا، پھر بھی میرے دل میں آپ کے لیے بے پناہ عزت، محبت، احترام ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ اضطراب، وہ اذیت ہے جو پچھلے 18 گھنٹوں میں نے جھیلی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں زرنیل جی، یہ محبت میرا درد سر نہیں تھا، مگر آپ جیسی ساحرہ نے اسے جنون بنا دیا ہے میرا۔ وہ روانی میں جو بھی کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کے سچ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ یکٹک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کچھ بولیں گی نہیں؟ اور نہیں تو یہی کہہ دے کہ میں پرسوں وعدے کے باوجود ٹائم پر کیوں نہیں آ سکا۔ بہت آہستہ سے اس کا آنچل تھامتے ہوئے اب شکایت کر رہا تھا۔ سائیکہ کے لبوں کا قفل اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ اب مشکل میں ہیں تو کیا مجھے چین نصیب ہو سکتا ہے؟ میں اصل میں پیسوں کا بندوبست کر رہا تھا تاکہ آپ کی مشکل حل ہو سکے اور
آپ اس مکروہ انسان سے محفوظ رہیں جو کسی بھی طور سے آپ کے لائق نہیں، مگر آپ میرا انتظار بھی نہیں کر سکی۔ میں نے انتظار کیا تھا۔ عباد کے الزام پر اچانک اس کے بند لبوں کا کفر ٹوٹا تھا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مہربانی، یہ لے 5 لاکھ روپے کا چیک اور چلیں۔ یہاں فرصت میں آپ کے والدہ محترمہ کی عیادت کرتے ہیں۔ سائقہ کے آنچل کا کونا اب بھی اس کے شفاف ہاتھوں میں انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی، پھر سر جھکا گئی۔ ابھی اپنے پاس رکھیں، مجھے پہلے ڈاکٹر عارف سے بات کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا آپ صرف اور صرف میری امانت ہیں۔ جس وقت جس کام کے لیے چاہیں کال کر سکتی ہیں، مجبوراً فوراً حاضر ہوں گا۔ کم از کم اب کسی بھی بات کے لیے آپ مجھے رشتے کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ سائقہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا ہے؟ جہاں سے بھی کروں، یہ میرا درد سارا ہے۔ آپ نے تو حال تک نہیں پوچھا، آپ کی بلا سے جیوں یا مروں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیار تو مجھے ہوا ہے نا آپ سے، آپ کو تھوڑی کوئی پرواہ ہے میری؟ ادھر عباد کے گھر ان کے سسٹر کی شادی ہے، اتنے کام ہیں وہاں کے، مگر صرف آپ کی اس شادی والی بات کی اتنی ٹینشن لی میں نے کہ کچھ پچھلے 18 گھنٹوں سے وہاں گیا ہی نہیں۔ اب سوچے ذرا کتنی ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ بے تکا پٹر پٹر بولتا وہ بالآخر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھینچ لایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب کسی اداسی کی، کسی اضطراب کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عباد کو لگا جیسے وہ یکدم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب چلیں۔ سائقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اس بات میں ساری لاتی اسے ٹھینگا دکھا گئی۔ عباد اس کی حرکت پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتا بہت سرشار سا واپس پلٹ گیا۔ رات کی گہری تاریکی میں گاؤں کی کچی پگڈنڈی تیزی سے عبور کرتے ہوئے جس وقت اس نے اپنے ہی گھر کی دیوار پھلانگی، اس کی چھوٹی بہن سہم کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون؟ سب سے پہلا خوف جو اسے لاحق ہوا وہ عزت پر حملے کا تھا۔ مہران سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی چارپائی کے قریب چلا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اپنی خوفزدہ بہن کی خاموش رہنے کی ہدایت دی، جس کی آنکھیں خوف اور حیرانی سے باہر ابلنے کو ہو رہی تھی۔ مہران بھیا آپ؟ ہوں۔ ماں کو مت جگانا، باہر گاڑی کھڑی ہے، جتنی جلدی ہو سکے سارا ضروری سامان سمیٹ کر میرے ساتھ چلو، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ مگر آپ تو؟ ہاں میں مر گیا تھا، مگر حقیقت میں نہیں، ساری کہانی سناؤں گا تمہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں ماں کو لے کر نکلتا ہوں، تم جلدی سے ضروری سامان سمیٹ کر پیچھے آؤ۔ وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ چھوٹی کے دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ کیسا خستہ حال ہو گیا تھا اس کے گھر کا، اور اس کی ماں وقت نے کتنی بے دردی سے اس باوقار صابر شاکر عورت کو حالات کے دوزخ میں دھکیلا تھا، یوں جیسے ایک ہی طوفان سے شاندار سر بفلک عمارت ویران کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں وہ اپنی بے بسی پر رو پڑا تھا۔ اس کی بہن بدحواسی سے اس کے حکم پر جلدی جلدی ضروری سامان سمیٹ رہی تھی، جبکہ وہ حسرت زدہ نگاہوں سے اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رات گاؤں شاہ والا میں اس کی آخری رات تھی۔ ساول شاہ کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینکتے ہوئے بالآخر وہ حنظلہ شاہ سے دستبردار ہو گیا تھا کہ سوائے موت کے اس کی نگاہ میں بڑی سزا نہیں تھی، مگر اکلوتی جوان بہن کی آبرو ریزی اور کوٹھے پر پہنچائے جانے کی دھمکی میں اتنا دم ضرور تھا کہ اسے بالآخر شکست تسلیم کرنی پڑی تھی، اور یوں ساول شاہ نے اس سے صلح کا اعلان کر کے اپنا کیس ختم کروا دیا تھا۔ اندھیری رات میں کتوں کے بھونکنے کی آواز اب آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، نہ چاند نکلا، نہ کسی ستارے نے ہی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور وہ مہران شاہ ایک ایک عکس کو پیچھے چھوڑتا اس رات شاہ والا ہی نہیں، حنظلہ شاہ کی زندگی سے بھی بہت دور نکل آیا تھا، بالکل اکیلا۔ میں سمجھی نہیں۔ اسے واقعی حیرانی ہوئی تھی جب ارسلان گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، تم سمجھ بھی کہاں سکتی ہو مجھے؟ بہرحال امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے ہفتے، اس سے پہلے روحاب اور میری ڈائیورس بھی ہو گئی، 2 اہم خبریں۔ وہ کتنے نارمل انداز میں روانی سے اسے سنا گیا تھا۔ امامہ جیسے برف میں لگ گئی تھی، اس کے آنسوؤں کی شدت میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے، اور تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو؟ بزی تھا یار، بہت اپسٹ بھی، پرائے دیس میں 100 مسائل ہوتے ہیں، اب یہ پاکستان تو نہیں ہے جہاں کسی بھی حال میں اللہ پر توکل کر کے جیتے رہو۔ وہ رنجیدہ تھی تو یہ بیزار۔ امامہ کو اس کے لفظ بالکل اچھے نہیں لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تو وہ خود ہی بولا، میں تمہیں مس کر رہا ہوں مون۔ امی کے بعد اگر کسی ہستی سے مجھے سچا پیار ملا ہے تو وہ تم ہو۔ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، مگر یہاں میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کھانے کا، رہائش کا، ہر طرح کا مسئلہ درپیش ہے۔ کچھ مدد کر سکو گی میری؟ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آنے میں
اس نے زیادہ دیر وقت نہیں لگایا، ماما کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مجھے کچھ روپے چاہیے مون، فوری، اور تمہاری سوا دنیا میں کوئی نہیں جو اس وقت میری مدد کر سکے، اس لیے تم سے اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہوں۔ مگر میرے پاس کیسے؟ تم کر سکتی ہو مون، جو شخص تمہارا شوہر ہے بڑا فیاض ہے اور امیر ہے، جتنے چاہو اتنے پیسے مانگ سکتی ہو اس سے، تمہیں انکار نہیں کرے گا وہ۔ پلیز مون، میں بہت مشکل میں ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ ارسلان، تم روحاب سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ تھوکتا ہوں میں اس کے پیسے پر، اور تم وہی ہو نا جو میری مدد کے لیے اس ایس پی کے گھر میں جا گھسی۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا تھوڑے دنوں کی جدائی نے ارسلان حیدر کے دام گرا دیے ہیں؟ بولو۔ وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ امامہ کچھ دیر خاموشی سے اسے سنتی رہی، پھر آنسو پیتے ہوئے آہستہ سے لائن ڈراپ کرتی۔ وہ شخص جو آج بھی اس کے لیے زندہ رہنے کا واحد سبب تھا، ایک بار پھر اسے کانٹوں پر گھسیٹتے ہوئے اس کی محبت اور ضبط کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ کسی روز کسی دکھ پر اکٹھے روئیں، جس طرح مرگے جواں پر کہیں دیہاتوں میں بوڑھیاں روتے ہوئے بیان کیا کرتی ہیں، جس طرح ایک سیاہ پوش پرندے کے کہیں گرنے سے ڈار کے ڈار زمینوں پر اتر آتے ہیں، چیختے، شور مچاتے، کراہتے ہوئے، اپنے محروم رویوں کی المناکی پر، اپنی تنہائی کی ویرانیوں میں چھپ کر رونا، اجنیت کی گھٹا ٹوٹ بیابانوں میں، شہر سے دور سیاہ غاروں میں چھپ کر رونا، ایک نئے دکھ میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذات کے گنجل میں الجھ کر ان گمراہ مقاصد سے وفا ٹھیک نہیں۔ ہم پرندے ہیں، نہ مقتول ہوائیاں بپر، پھر بھی کسی روز کسی دکھ پر اکٹھے روئیں۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی، بیڈ پر تکیے کے قریب پڑا۔ اس کا موبائل پھر بجنا شروع ہو گیا۔ انوشا نے زچ ہوتے ہوئے کال کی۔ دوسری طرف صدا بیگم تھی۔ ہیلو؟ انوشا اس کی آواز نہیں پہچانتی تھی، تبھی الجھ کر رہ گئی۔ کون؟ ماں بول رہی ہوں تمہاری، کیسی ہو تم؟ ان کا لہجہ نرم تھا۔ انوشا کو لگا جیسے وہ پتھر ہو گئی ہے۔ ماں؟ ہاں میری جان، تمہاری بد نصیب ماں۔ وہ اب رو رہی تھی۔ انوشا نے خود کو سنبھالا۔ کیوں فون کیا؟ تیری یاد آ رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا تجھے دیکھنے کے لیے۔ زاور کو بھیج رہی ہوں چند روز میں، اس کے ساتھ یہاں آ جاؤ انوشا، خدا کا واسطہ ہے تجھے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ انوشا نے اپنے آنسو پی لیے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، اپنی ماں کی ضرورت تھی، اس وقت میں یہاں اکیلی تھی، یہاں حالات کے تپتے سورج کے تلے، آبلا پا، اکیلی۔ اس وقت آپ کے پاس میرے لیے فرصت نہیں تھی۔ آج اس وقت مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ صدف بیگم کا دل مچل کر رہ گیا۔ ایسا مت کہو انوشا، تیری ماں بہت مجبور ہے یہاں، تو رہیں خوش اپنی مجبوریوں کے ساتھ۔ میں نے کبھی آپ سے آپ کا وقت، آپ کی ممتا نہیں مانگی۔ بہت سے بچوں کی مائیں ان کے جنم کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میری ماں بھی میری پیدائش پر ہی مر گئی۔ وہ تلخ ہوئی تھی، اور اسی تلخی کی بنیاد پر صدف بیگم کے احساسات اور جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل دور پھینک دیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ زندگی کی طرف واپس پلٹ رہی تھی۔ عبدالصمد کی کوششوں سے اسے ایک بہترین کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور انوشا کے لیے اپنی فرسٹریشن سے چھٹکارا پانے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں تھا۔ اسے تیار ہو کر عبدالصمد کے ساتھ ہی باہر جانا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انوشا اچھی طرح تیار ہو کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے لان میں شاہزر اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مگن کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر کھڑکی سے ہٹ آئی۔ عبدالصمد اسے کال کر کے گیٹ پر بلا رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر شاہزر اور اس کے ساتھ کھیلتے اپنے بیٹے کو یکسر نظر انداز کرتی تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شاہزر جو اپنے بیٹے کی کسی بات پر ہنس رہا تھا، اسے دیکھ کر یکدم اپنی ہنسی کو بریک لگا گیا۔ انوشا رحمان ایک عرصے کے بعد اسے اپنے پرانے رنگ روپ میں نظر آئی تھی، اور اس وقت اسے مطمئن دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط پسند آئی ہے، ہمارا ناول پسند آتا ہے، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔